أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، معزز ساتھیوں، اس وقت سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 سے 15 تک آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون۔ سبھوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم لوگ تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے کھیلے، ہم لوگ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات سے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ جائے اور تم لوگ اس سے غافل رہ جاؤ۔ ان لوگوں نے جواب دیا ہماری پوری ایک جماعت ہے، اس کے باوجود اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم نے تو سب کچھ گنوا دیا۔ آخر جب یوسف کو لے کر چلے اور سب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال ہی دینا ہے، تو ہم نے یوسف کو خبر کر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان لوگوں کو ان کے اس عمل کے بارے میں بتاؤ گے اور وہ پہچان بھی نہ سکیں گے۔ عزیزان محترم، یہ ان 5 آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ گزشتہ کے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کس طریقے سے ان کے خلاف سازش کی اور آپس میں مشورہ کیا، اور اس مشورے کے بعد انہوں نے اب اپنے والد کی خدمت میں گئے اور والد سے درخواست کی اپنے مشورے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے راہ سے اور راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے جو پلاننگ تیار کی تھی اس پر وہ عمل کرنے جا رہے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ ہے کہ وہ والد محترم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف،
وہ سب آ کر کے کہتے ہیں کہ اے ہمارے ابو جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے معاملہ میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا بات ہے کہ آپ بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لفظ سے اور اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس سے پہلے بھی کبھی درخواست کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اپنے والد محترم سے وہ پہلے بھی درخواست کر چکے تھے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ باہر بھیجیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ اس کے بعد پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ کیوں بھروسہ نہیں کرتے ہمارے اوپر یوسف کے معاملہ میں؟ آپ کو کس بات کا خطرہ ہے اور کس بات کا ڈر ہے؟ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بالکل ہی بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم لوگ تو یوسف کے بالکل خیر خواہ ہیں، ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، کہ آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوب کھائے کھیلے، ہم لوگ اس کی پوری حفاظت کریں گے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر ہے۔ آپ یوسف کے بارے میں بالکل فکر نہ کریں اور بالکل آپ مطمئن رہیں، ذرہ برابر آپ کو تردد اور شک نہیں ہونا چاہیے اس کی حفاظت کے تعلق سے، ہم بالکل پوری طریقے سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھانسنے کے لیے ان کے بھائیوں نے اس طریقے کا اصرار کیا اپنے والد سے اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اعتبار نہیں کرتے ہیں، آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ، آپ بھیج کر کے دیکھیے، ہم وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اور اس کی حفاظت میں ذرہ برابر کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے صاحبزادوں نے اجازت مانگی ہے سیر و تفریح کرنے کی، اور یہ کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم لے جائیں گے جنگل میں، وہاں کھیلیں گے کودیں گے اور وہاں پھل وغیرہ توڑ کر کے کھائیں گے اور خوب اچھے طریقے سے کھیلیں گے کودیں گے اور پوری ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد محترم سے کھیلنے کودنے کی اجازت مانگی ہے، سیر و تفریح کرنے کی اجازت مانگی ہے، کھانے پینے کی اجازت مانگی ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع نہیں فرمایا، کھانے پینے سے کھیلنے کودنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ ساتھ بھیجنے میں، یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنے میں اپنے شک کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے میں شک کا اظہار کیا، خطرے کا اظہار کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیر و تفریح یا کھیلنا کودنا، کھانا پینا، اگر یہ شریعت کے حد کے اندر ہو تو بالکل درست ہے اور یہ بزرگی اور نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، اگر شریعت کے دائرے کے باہر ہو اور شریعت کے خلاف ہو، کھیلنا کودنا، سیر و تفریح کرنا، کھانا پینا شریعت کے خلاف ہو تو یقیناً وہ ناجائز ہے اور بزرگی کے نبوت کے خلاف ہے، عام انسان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام کو ان کے سیر و تفریح پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بس اپنے خطرے کا اظہار کیا یوسف کے بارے میں اور کہا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دو باتوں کا خطرہ ہے، ایک تو مجھے غم ہوگا
یوسف کی جدائیگی کی وجہ سے۔ اگر تم یوسف کو میرے پاس سے لے جاؤ گے اور کھیل اور کود میں مشغول ہو جاؤ گے تو یوسف کی جو جدائیگی ہے اور اس کا مجھ سے دور ہونا ہے، یہ میرے لیے بڑا غم، بڑے صدمے اور غم کی بات ہوگی۔ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا، مجھے اس کی فکر ہے۔ انی لیحزننی ان تذهبوا به، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کی جدائیگی سے مجھے غم ہوتا ہے، ایک جواب یہ دیا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بہرحال یہ نہیں کہا اپنے صاحبزادوں سے کہ مجھے تمہارے اوپر اطمینان نہیں ہے اور مجھے تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو اس کی جدائیگی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ بتا دیتے کہ تم لے جاؤ گے اور مجھے خطرہ ہے کہ تم کہیں اس کو نقصان پہنچا دو گے یا اس کے خلاف تم سازش کرو گے، تو اس سے اولاد کی دل شکنی ہوتی، ان کے بچوں کا دل ٹوٹ جاتا باپ کے تعلق سے۔ تو باپ نے اولاد کا اتنا بڑا خیال کیا کہ یہ نہیں کہا کہ تم لے جا رہے ہو تو مجھے خطرہ ہے، تم سے خطرہ ہے، تم لوگ اس سے حسد کرتے ہو، اس کو کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، یہ بات نہیں کہی۔ دیکھیے انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کا اپنے ایک پھینک دو گے، اس کو نقصان اور اولاد پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ ظاہر کر دیتے کہ تم اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی دشمنی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی، حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک جاتی، اور وہ اس موقع سے نہیں تو کسی دوسرے موقع سے یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ان دو وجہوں کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے ڈائریکٹ ان پر الزام نہیں لگایا، بلکہ یہ جواب دیا کہ اس کی جدائیگی مجھے برداشت نہیں ہوگی، مجھے بڑا غم ہوگا، ایک جواب یہ دیا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ مجھے ڈر بھی ہے اس بات کا کہ کہیں تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ، اس سے غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا آ کر کے کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ دوسرا جواب دیا، اپنے خطرے کا یہاں اظہار کیا، اور یہاں بھی بچوں پر الزام نہیں لگایا، بلکہ یہ کہا کہ میرے بیٹو تم جا رہے ہو تو مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ تم کھیلنے کودنے میں مشغول ہو جاؤ گے اور پھل وغیرہ توڑ کر کے کھانے میں مشغول ہو جاؤ گے، تم غافل ہو جاؤ گے، اسی بیچ میں کہیں بھیڑیا آ کر کے یوسف کو کھا نہ لے، اس بات کا بھی مجھے خطرہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں کنعان کے جنگلوں میں بھیڑیوں کا خطرہ بہت زیادہ تھا اور آئے دن حادثات ہوتے رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھیڑیے اٹھا کر کے لے جایا کرتے تھے، ان پر حملہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس جنگل میں جا رہے ہو، تم کھیلنے کودنے میں مشغول ہو جاؤ گے، سیر و تفریح سے مفسرین نے یعقوب علیہ السلام نے بھیجنا گوارا نہ کیا اور بھیجنا پسند نہ کیا، اس کی ایک وجہ تو میں نے ابھی بتلائی۔ ایک اور وجہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ وہ کسی پہاڑی کی بلندی پر کھڑے ہیں اور پہاڑی کی دامن میں نیچے یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اتنے میں اچانک دیکھا
کہ 10 بھیڑیوں نے چاروں طرف سے یوسف علیہ السلام کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، کہ ان میں سے ایک بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کی طرف سے مدافعت کی، یوسف علیہ السلام کا دفاع کیا اور دوسرے بھیڑیوں سے یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ اچانک اس کے بعد یوسف علیہ السلام زمین کی گہرائی میں چلے گئے، اندر چلے گئے، زمین کے اندر۔ اس خواب کی وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے اور ہمیشہ ان کو خطرہ لگا رہتا تھا۔ بعد میں اس خواب کی تعبیر اس طور پہ ظاہر ہوئی کہ وہ جو 10 بھیڑیے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کر رہے تھے، تو ان سے مراد وہ 10 بھائی ہیں، اور ایک بھیڑیا جو یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھیڑیوں کا مقابلہ کر رہا تھا، بھیڑیوں کو روک رہا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے بڑے جو بھائی تھے یہوذا، وہ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان 9 بھائیوں سے چھڑایا تھا اور کہا تھا کہ دو۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو زمین کی گہرائی میں چلے گئے تھے، اس کی تعبیر کنویں کی گہرائی میں ظاہر ہوئی، اس سے مراد کنویں کی گہرائی تھی۔ تو بہرحال اتنا بھیانک خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ اب اس خواب کی وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ادھر ادھر نہیں جانے دیتے تھے، اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، اور انہیں پتا بھی تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ آئندہ چل کر کے نبی بننے والا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر بھی ان کی بڑی حفاظت کی کوشش کرتے تھے اور ان کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے، ان کے تعلق سے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ان کو کچھ نقصان نہ پہنچے، کیونکہ آئندہ چل کر کے یہ نبی بننے والے تھے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے عذر پیش کی اور کہا کہ یوسف کو نہ لے جاؤ، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اب ان تمام بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتنے مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، اور ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، اگر اس کے باوجود یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل نقصان میں ہو جائیں گے، ہم کس کام کے ہیں؟ ہمارے رہتے ہوئے ہم 10 ہیں، 10 کی ہماری تعداد ہے، ایک پوری جماعت ہے، اور ہم مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ہمارے رہتے ہوئے کیسے یوسف کو کوئی بھیڑیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ لہذا والد محترم، آپ یوسف کے تعلق سے بالکل فکر مند نہ ہو، آپ مطمئن رہیں، ہم بالکل مضبوط ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جن کی نظر اپنی طاقت پر ہوتی ہے، اپنی جماعت پر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ایسی جواب دیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارا کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات تو سب سے بلند اور برتر ہے، اور اس کی شان ہی الگ ہے۔ تو یہاں بھی ان بھائیوں نے اپنی طاقت پر اور اپنی جماعت پر، اپنی تعداد پر بھروسہ کیا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ والد محترم، آپ بالکل بے فکر رہیں، ہمارے ساتھ بھیج دیں، نحن عصبۃ، ہم مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، اگر ایسا ہو گیا تو ہم تو بالکل برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہرحال اپنے بیٹوں سے معاہدہ کیا، عہد و پیمان لیا، اور انہیں پوری تاکید کی کہ ہم اجازت دے دیتے ہیں، لیکن پوری کوشش کرنا کہ اس کی تم حفاظت کرنا، یوسف کو نقصان نہ ہو جائے، اس کی پوری کوشش کرنا، اور ایسا کرنا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے مکمل عہد و پیمان لیا، ان سے وعدہ لیا کہ یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور خاص طور سے جو ان کے بڑے بھائی تھے یہوذا، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو سونپ دیا، ان کو سپرد کیا، اور کہا کہ تم سب میں بڑے ہو، ان کو تاکید کی
کہ اس کا خاص خیال رکھنا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کا پوری طرح خیال کرنا، اور جتنا جلد ہو سکے یوسف کو واپس لے کر آ جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو رہے ہیں، مارے خوشی کے انہوں نے معصوم یوسف کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا محبت کے انداز میں، اور یہ کاندھے پہ اٹھانا محبت کے انداز میں صرف دکھاوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو دکھانا مقصد تھا کہ ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا اور سب باری باری اٹھاتے رہے، ایک دو اٹھاتا تھا، پھر کچھ دور کے بعد دوسرے اٹھاتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام، تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کچھ دور تک گھر سے باہر چھوڑنے کے لیے آئے، اور جب واپس ہو گئے اور یہ سب کے سب جیسے ہی یوسف یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے دور نکل گئے، اوجھل ہو گئے، کہ اسی وقت فوراً یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے کاندھے سے اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے کہ یوسف علیہ السلام جس بھائی کے کاندھے پر سوار تھے، جس نے محبت کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے سامنے اٹھایا تھا، فوراً زمین پر یوسف علیہ السلام کو پٹک دیا۔ اور یوسف علیہ السلام تو اس وقت معصوم تھے، کم عمری کی وجہ سے رونے لگے، اور نہایت عاجزی کے ساتھ اور نہایت ہی غم اور اداس بھرے لہجے میں دوسروں سے کہا کہ مجھے بچاؤ، یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ والد صاحب کے عہد و پیمان کا خیال کرو کہ تم نے والد صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، یہاں لاتے ہی تم نے یہ کیا کر دیا؟ یوسف علیہ السلام ایک بھائی سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں، وہ دھکا دیتا ہے تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں۔ آپ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ کیا منظر ہوگا، کتنا خطرناک منظر ہوگا جب یوسف علیہ السلام، جن کی عمر تقریباً مفسرین کے بعض مختلف اقوال ہیں، ایک قول کے مطابق صرف 7 سال کی تھی، ایک قول کے مطابق 12 سال کی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں 7 سال کا بچہ جس کو ایک مار رہا ہے تو دوسرے کے پاس جا رہے ہیں اور اس سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں، وہ مار رہا ہے تو تیسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرا مارتا ہے تو چوتھے کے پاس جا رہے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ مدد کی درخواست کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے جو وعدہ لیا تھا اس کا تو خیال کرو، والد صاحب کو بڑا غم ہوگا، بوڑھے ہو گئے ہیں، بوڑھے باپ کا تو خیال کرو۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام روتے ہوئے اپنے سب سے بڑے بھائی یہوذا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ بڑے ہیں، والد نے آپ کے سپرد کیا تھا اور خصوصی تاکید آپ کو کی تھی، آپ تو کچھ خیال کریں اور اس وقت ان بھیڑیوں کے چنگل سے بچائیں، ان کے ظلم سے ہمیں آزاد کرائیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی بچانے کی، لیکن دوسرے جو 9 بھائی تھے وہ سب ان کے خلاف ہو گئے، یہوذا کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے ان کو بھی دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم ہمارے ارادے میں روڑا بنے تو یقیناً ہم 9 مل کر کے تم کو بھی ختم کر دیں گے۔ اب یہ بیچارے اکیلے تھے، ادھر 9 تھے، کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، لیکن اپنے بھائیوں کو مشورہ دیا کہ دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کا منظر کھینچا ہے اگلی آیت کے اندر، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ جب انہوں نے بڑے بھائی نے دیکھا کہ یہ سب ہمارے بھی دشمن بن گئے، انہوں نے حکمت اور مصلحت اس میں سمجھی کہ خاموشی اختیار کی جائے، وہ خاموش ہو گئے، لیکن بھائیوں کو انہوں نے سمجھایا اور کہا کہ دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، یہ معصوم ہے تو تمہارا بھائی، اسے قتل نہ کرو، بلکہ میری بات مان لو، اس کو فلاں جنگل میں فلاں جگہ ایک غیر آباد کنواں ہے جو برسوں سے ویران پڑا ہے،
اس میں جھاڑیاں بھی اگ گئی ہیں اور اس میں سانپ بچھو رہتے ہیں، چلو اسی کنویں میں یوسف کو ڈھکیل دو۔ ہوگا یہ کہ جیسے یوسف اس کنویں میں جائے گا، اس کنویں میں جو پہلے سے سانپ بچھو موجود ہے، جو زہریلے جانور موجود ہے، وہ ڈسیں گے اور یوسف کا کام تمام ہو جائے گا۔ تمہارے سر پہ اس کے قتل کا بوجھ بھی نہیں ہوگا اور تمہارا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، لہذا میری بات سنو اور یوسف کو اس کنویں میں ڈال دو۔ بہرحال ان لوگوں نے یہوذا کی بات مان لی اور لے کر کے اس کنویں کی طرف گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، پھر جب وہ لوگ یوسف کو لے کر کے چلے اور وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس کو ایک گمنام کنویں میں ڈال دے، جب کنویں میں ڈالنے کی پر انہوں نے اتفاق کر لیا، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی ان پر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے اور وہ مارے مارے پھر رہے تھے، ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس جا رہے تھے، بچانے کی درخواست کر رہے تھے، تو اس وقت سب آپس میں یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یوسف تو نے تو خواب دیکھا ہے کہ تجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند سورج تمہارے سامنے جھک رہے ہیں، کہاں گئے وہ چاند سورج؟ بلاؤ تمہاری مدد کر سکیں، آج تمہیں ہم سے بچا سکیں، تم نے تو خواب دیکھا تھا، بلاؤ اور ان سے مدد کی درخواست کرو، وہ تمہیں بچائے گی، کہاں چلے گئے؟ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کا انہوں نے مذاق بھی اڑایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب یہ لے کر کے کنویں کے پاس پہنچے اور ڈالنے ہی والے تھے کنویں کے اندر، اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کے پاس، ہم نے الہام کیا، ہم نے ان کو بتایا کہ اے یوسف ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کی اس حرکت کی خبر دیں گے، اس برے عمل کو بتلائیں گے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، وہم لا یشعرون، اور وہ آپ کو پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا اور ڈالنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اطلاع دی یوسف علیہ السلام کو کہ اے یوسف گھبراؤ نہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو ان کے کرتوت پر متنبہ کرو گے اور بتاؤ گے کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ فلاں فلاں حرکت کی تھی اور فلاں فلاں بدتمیزیاں کی تھی، اور جب تم انہیں بتاؤ گے تو وہ تمہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی بھیجی اور اطلاع دے دی کہ یوسف گھبراؤ نہیں، تمہارا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ تم صبر کرو۔ اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے پوری تفصیل بتائی اس وقت، چند مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پورے واقعات کی اطلاع دی کہ آپ اس کنویں میں محفوظ رہیں گے، یہاں سے آپ کو نکالا جائے گا، آپ کو مصر پہنچایا جائے گا، وہاں آپ چند سال جیل میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد آپ وہاں بادشاہ بنیں گے۔ اللہ نے پوری زندگی کی تفصیل یوسف علیہ السلام کو اس وقت کنویں میں بتا دی تاکہ یوسف علیہ السلام کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو، آپ گھبرائے نہیں، مطمئن ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ یوسف ایک زمانہ آئے گا کہ تم بادشاہ بن جاؤ گے، اور یہ بھائی جو آج تمہارے ساتھ یہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں اور تمہارے جان کے در پہ ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور تم سے یہ مدد کی درخواست کریں گے، اور تم انہیں بتاؤ گے کہ بتاؤ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، یہ لوگ تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں اس وقت۔ عزیزان محترم، یہاں ایک غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اوحینا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وحی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وحی
یہ نبیوں کی طرف بھیجی جاتی ہے، نبیوں کے پاس آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت نبی تو تھی نہیں، پھر وحی کیسے بھیجی گئی؟ تو وحی کا یہاں مطلب یہ ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہا، والدہ کے پاس الہام کیا تھا، ان کے دل میں ڈالا تھا کہ یوسف کو موسیٰ کو ایک باکس میں بند کر کے دریا میں پھینک دو۔ اللہ نے الہام کیا تھا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی۔ تو یہاں بھی وحی سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ ساری باتیں ڈال دی تھی۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اسی وقت اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی دے دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے باضابطہ، اور یہ جو وحی تھی یہ موسیٰ کی ماں کی طرح نہیں تھی، بلکہ یہ وحی نبوت تھی۔ اللہ نے جیسی ان کو کنویں میں ڈالا گیا، اللہ نے فوراً ان کو نبی بنا دیا۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ یوسف آپ اس کنویں میں بالکل محفوظ رہیں گے۔ ہوا ایسے ہی کہ جیسی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اللہ نے علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ تو اب بھائی وہاں سے رخصت ہوئے اور عالمین نے حضرت یوسف کے بعد ان کو نکالا اور لے جا کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ 3 دن جب یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے تو روایت میں آتا ہے کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے یہوذا، وہ دوسرے بھائیوں سے چھپ کر کے 3 دن کھانا لا کر کے دیتے رہے اس کنویں کے اندر، اور یوسف علیہ السلام کھاتے رہے۔ بہرحال یہ ان 5 آیتوں کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس سے ایک بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کی حفاظت کرنا چاہیں اور کسی کی مدد پر آ جائیں تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پوری پلاننگ کی، پوری کوشش کی کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور ایسا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس خطرناک ماحول میں بھی یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ایک شاعر نے سچ ہی کہا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اگر کسی کی حفاظت پر آ جائے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر کے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ ہی ناراض ہو جائے اور اللہ ہی کی طرف سے غضب کا فیصلہ ہو جائے تو ساری دنیا مل کر کے بھی کسی کو بچا نہیں سکتی۔ یہ طے شدہ بات ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل یقین اور اعتماد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔